عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں دنیا کو خطے کو جنگوں میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ اب اس میں انٹرنیشنل پلیئر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن انٹرنیشنل پلیئر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں غزہ میں، یمن میں اور سوڈان میں جنگوں میں دھکیل دیا گیا ہے لوگوں کو، وہاں لوگ مر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ان جنگوں سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا صورتحال بن گئی ہے اور دنیا میں اس وقت کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سیاست نامے پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج مل کر ایک مکالمہ ہے میرے محترم دوست جناب ذوالفقار بخاری صاحب۔ عام آدمی کی جو ضروریات، جو عام مثلا میں نے کسانوں کی بات کی ہے، جی جی، اب آلو ہے وہاں جاتا تھا، گندم وہاں جاتی تھی، اور اس طرح کی جتنی فصلیں ہیں اب وہ تو ساری یہاں سٹک ہوئی پڑی۔ وہ کوٹا بناتے بناتے افریقہ سے آلو وہاں پہ ایکسپورٹ ہو گیا اور ہمارا اور آلو آپ کر رہے اس سال بھی ہمارا آلو بیکار ہو گیا۔ ریاستی پالیسیاں جو ہیں ان کو معیشت سے، لوگوں سے، انسانوں سے، کسانوں سے، مزدور کوئی غرض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کی، اس میں پاکستان کی معاشی صورتحال کافی ابتر ہوئی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس افغانستان میں جاتی تھیں یا افغانستان سے آگے مختلف اسٹیٹس میں جاتی تھیں، کیونکہ کچھ عرصے سے بارڈر بند ہے اور وہ معاملات جو ہیں یہاں خاص طور پر زراعت سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو کسان ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اس برے حالات کی وجہ سے۔ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے پیچھے جو وہ فیصلہ کرے وہی ہوگا۔ دوسری قیادت فضل الرحمان ہے جو ایک رائٹ ونگ کے لوگوں میں سے آگے ہیں اور جماعت اسلامی کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ تیسری قیادت جو ہے کہ وہ آپ اسود یار ولی کو لے لیں۔ چوتھی قیادت جو ہے وہ آپ محمود اچکزئی کو لے لیں، اور ان کے ساتھ پانچویں نمبر پہ عمران خان کو بھی شامل کر لیں، اور پھر ان کے ساتھ بٹھا لیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا چیف ہو۔ کیا یہ سارے ایک جگہ ٹیبل پہ مل کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان میں ہونے والی کرپشن کے خلاف ہے، یہ نہیں کہوں، وہ محنت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ جو آج کل ان کا ڈیجیٹل سسٹم ہے، جو آئی ٹی کا سسٹم ہے، اس میں لوگ گھسے ہوئے ہیں اور نوجوان اس سے ارننگ کر رہے ہیں، اور وہ سچ بولتے ہیں، سچ کو پسند کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان طبقہ جو ہے، جو کرپشن سے نفرت کرتا ہے، جو محنت پہ یقین رکھتا ہے، اگر یہ کچھ اور تھوڑی سی سٹرگل کر کے مین سٹریم میں ان کو لایا جائے تو شاید ان کی قیادتیں بھی درست ہو جائیں، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب روایتی جو ایک سیاست ہے یا روایتی لوٹ مار ہے بہت کر لی لوگوں نے، بہت مال بنا لیا، بہت باقی ملکوں میں دور جا کے جزیرے خرید لیے اور وہاں جائیدادیں بنا لی، تو اب اس ملک کے لیے، اس غریب عوام کے لیے بھی کچھ کر لیں۔ 2-3 دن سے جو ہمارے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو وہاں ایک کشیدگی ہے، قتل و غارت بھی ہوئی ہے، کافی حد تک ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ ڈیلی سوشل پاکستان سے ہم موجودہ صورتحال قومی اور بین الاقوامی کے حوالے سے آج حاضر ہیں۔ سیاسی سطح پہ، معاشی سطح پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاست اور معیشت باہم دست و گریبان ہے، ہمارے یہاں پہ بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ یہ کیا صورتحال بن گئی ہے اور دنیا میں اس وقت کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سیاست نامے پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج مل کر ایک مکالمہ ہے میرے محترم دوست جناب ذوالفقار بخاری صاحب، ان کے ساتھ، اور میں بھی ایک سیاسیات کے طالب علم اور بین الاقوامی علوم کے طالب علم کی حیثیت سے آج ان کے ساتھ ہوں، اور ساری زندگی چونکہ اسی دشت کی سیاحی میں، سیر میں، سفر میں گزری ہے، اور یہ جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے بہت سے ممالک میں ہمیں گھومنے پھرنے کا بھی موقع ملا۔ پھر ایز پریزیڈنٹ پاک رشیا فرینڈشپ فورم فرام لاسٹ 12 ایئرس ایک دیکھنے کا روس کو اور وہاں کی صورتحال کو اور چین کی صورتحال کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پھر لکھتے بھی رہے، بہت زیادہ آرٹیکلز ہم نے پیش کیے اور لکھے بھی۔ تو آج بخاری صاحب کے ساتھ اس صورتحال پہ مکالمہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے بڑی آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ان موضوعات کے انتخاب میں اس مکالمے کے لیے
مجھے یہ موقع بھی دیا اور اپنے ساتھ اس سفر میں شامل کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے؟ عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی قوتیں دنیا کو، خطے کو جنگوں میں دھکیلنا چاہتی ہیں. اب اس میں انٹرنیشنل پلیئر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن انٹرنیشنل پلیئر جو کچھ کر رہے ہیں اس سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. مثلاً آپ دیکھ لیں غزہ میں، یمن میں اور سوڈان میں جنگوں میں دھکیل دیا گیا ہے لوگوں کو، وہاں لوگ مر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ان جنگوں سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس دنیا میں معیشت اور سیاست کے حوالے سے چل رہے ہیں اس پہ ہر شہری کو، ہر بسنے والے کو، ہر زیرو کو تشویش ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات باقی دنیا کے ساتھ ہیں، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کی، اس میں پاکستان کی معاشی صورتحال کافی ابتر ہوئی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس افغانستان میں جاتی تھیں یا افغانستان سے آگے مختلف اسٹیٹس میں جاتی تھیں، چونکہ کچھ عرصے سے بارڈر بند ہے اور وہ معاملات جو ہیں یہاں خاص طور پر زراعت سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو کسان ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اس برے حالات کی وجہ سے، اور اس کشیدگی کا جو نتیجہ ہے وہ ہماری معیشت پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے. نہ صرف کسانوں کا بلکہ اور بہت سے ایسی مصنوعات ہیں، بہت سے ایسے لائف سٹاک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو افغانستان کے راستے مختلف دنیا کی مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، وہ اس وقت پاکستان میں سٹاک ہوئے پڑے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ براہ راست عام آدمی پہ پڑ رہا ہے. پاکستان کی اس بندش سے اگر یہ کھل بھی جائے تو کتنا کیا زیادہ فائدہ اسمگلرز کو ہوتا ہے. یہ تو آن دا ریکارڈ ایک چیز ہے کہ باہر سے مال آتا تھا، اس سے افغانستان کے بارڈر، پہلے تو بارڈر کراس کر کے پھر واپس لاتے تھے، پھر انہوں نے کراچی میں کنٹینر کھولنا شروع کر دیے. کنٹینر وہاں پہ کھل جاتا تھا، کاغذ وہاں پہ جہاز کے ذریعے بندہ پہنچ جاتا تھا پشاور پہ، وہ بارڈر سے کراس ہوتے تھے، پھر وہ واپس آ جاتا تھا اور کراچی میں بیچ کے تو وہاں سے پنجاب میں بھی آ جاتا تھا. جن میں دیکھیں نا بہت سے ہمارے ٹائر کو لے لیں، ملک میں 4.5 کروڑ ٹائر کی کنزمپشن ہے، 1.5 کروڑ کی امپورٹ ہے. اب جو چیز 3 گنا زیادہ یوز ہو رہی ہے اور اس کی امپورٹ کم ہے، جو میں نے مثال کے طور پر دیا ہے 3 گنا، تو آپ ایسے کر لیں کہ 50 لاکھ کی امپورٹ ہے اور 3 لاکھ بک رہا ہے، بہت سے بہت زیادہ. تو کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو وہ پہلے تھوڑا سا امپورٹ کرتے تھے، باقی اسمگلنگ کا آ جاتا تھا، اس پہ پرافٹ بناتے تھے. چینی کا اسکینڈل بھی اسی طرح تھا افغانستان کے حوالے سے، تو وہ تو ان خاص طبقے کے لیے تو تھا. باقی تھے نچلی سطح پہ جو ہماری چیز جاتی ہے، جس میں مرغی کے انڈے تھے، جس میں یہ کل برڈ ہے، مرغی کا گوشت ہے، جس میں کچھ فروٹ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی آئٹمز ہیں، یہ جو یہاں سے افغانستان جاتی تھی. تو اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ ہم نہیں یہ سمجھتے کہ اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہوگا. اس اسمگلنگ جہاں سے ضرورتیں ہیں، دیکھیں سارے بارڈر سے پیٹرول آ ہی رہا ہے نا. وہ سرکاری رپورٹ ہے کہ اب جی وہ اتنے لاکھ سے کم ہو کے اتنے لاکھ لیٹر پہ آ گیا ہے. اگر 60-70 لاکھ لیٹر بھی آ رہا ہے تو وہ کہیں وہیں سے ہی آ رہا ہے نا. تو یہ اتنی بڑی معیشت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے جو ہماری اپنے انٹیگریٹڈ اکانومی ہے. جب تک وہ بنیاد سے گرو نہیں کرتی تو ان چیزوں سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس میں بہر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. سمگلنگ کو آپ معاشی ترقی یا معیشت کی بنیاد تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک طرح سے چور بازاری ہے نا. اس پہ ٹیکس نہیں ملتا، اس پہ مطلب ایک مخصوص طبقے کو، سمگلر طبقہ جو ہے، ایک مافیا جو ہے، اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. تو وہ بند ہو یا نہ ہو وہ تو الگ بات ہے. میں عام آدمی کی جو ضروریات، جو عام مثلا میں نے کسانوں کی بات کی ہے، اب آلو ہے وہاں جاتا تھا، گندم وہاں جاتی تھی، اور اس طرح کی جتنی فصلیں ہیں اب وہ تو ساری یہاں سٹک ہوئی پڑی. اچھا آلو سے دیکھو، میں نے ایک دفعہ بات کی اور رشیا میں، چونکہ میرا آمد و رفت رہتا ہوں، ہم نے ایک بہت بڑا آرڈر لے کے دیا تھا. اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی، وہاں سے لاکھوں ٹن کے حساب سے. تو انہوں نے یہاں پہ کہا نہیں ہم تو کوٹا بنائیں گے، ہم اس کا کوٹا دیں گے، اپنے بندے فلاں اتنا کرے فلاں. ہم تو ایک آدمی کو اجازت نہیں دے سکتے. وہ کوٹا بناتے بناتے افریقہ سے آلو وہاں پہ ایکسپورٹ ہو گیا اور ہمارا اس سال بھی ہمارا آلو بیکار ہو گیا.
اصل مسئلہ صرف یہ چیز کہ ریاستی پالیسیاں جو ہیں ان کو معیشت سے، لوگوں سے، انسانوں سے، کسانوں سے، مزدور کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا آپ الیکٹرسٹی کو لے لیں کہ اس کی ہمارے پاس پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری ضرورت سے ڈبل ہے، لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ایک مافیا ہے دولت کی لوٹ مار کا، جس کو ایک ریاست کے ملک ایک مل گیا ہے اور وہ یہاں پہ صبح شام لوٹ مار کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو چیز ملے لے، پتہ نہیں اس نے کل رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یہ ان کی سوچ ہے۔ میں اپنے ایک دوست کی بات کرتا ہوں، بڑے صاحبان اقتدار میں سے اہم عہدے پر ہیں، انہوں نے کہا آپ تو اتنے بااختیار ہیں کہ گریڈ 21 میں پہنچ کے آپ سیکٹری لیول کے، کمشنر لیول کے، ان کے مختلف عہدے، تو آپ آنیسٹ بھی ہے، بہت آنیسٹ آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی میں جی اور میں گھر بھی نہیں لیا۔ تو میں نے کہا تم اتنے کر کے تو کیا تم کچھ کرتے کیوں نہیں، تم کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا غالب صاحب میں کرنا بھی چاہوں تو نہیں ہو سکتا۔ صورتحال یہ آج سے میں 5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ صورتحال اس نان ریٹرنیبل پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب مایوسی اس سطح پہ ان لوگوں پہ کہ جو صاحبان اقتدار میں سے ہوں، تو وہ کہتے ہیں اپنا وقت گزارو۔ اب اس میں 2 طبقے ہیں، ایک وہ ہیں کہ اپنی تنخواہ مراعات لو، اپنا وقت گزارو اور گھر جاؤ، اپنی نوکری بچاؤ، اور ایک وہ ہے کہ لوٹ مار کرو، اس کے جتنا مال بنا سکتے ہو بناؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، باہر جا سکتے ہو۔ اس صورتحال میں معیشت کو تو اپنی لوکل معیشت کو تو اب چھوڑ دے، نہ ہماری پروڈکشن ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، یہ چیزیں تو ختم ہو رہی ہے، ان کی تو کوئی اتنی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بین الاقوامی سطح پہ ایسے سیاسی کلچز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جن میں یہاں پہ مختلف حوالوں سے انسرجنسی شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں باہر کی لڑائی سے پہلے اپنے اندر لڑائی کرنی ہے، لیکن اب کی ہماری جو اندر کی لڑائی ہے اس میں ہم نے کس سے لڑنا ہے، جن سے لڑنا ہے وہاں آپس کی ایک محبت کی جنگ جاری ہے، جہاں پہ صرف لوٹ مار اور اس کی تقسیم کی ایک لڑائی جاری ہے۔ اب کس سے لڑیں گے؟ عوامی دیکھیں انقلاب کے لیے تو 3، جیسے کارل مارکس نے کہا تھا، 3 انگریڈینٹ ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتی ہے آئیڈیالوجی، پھر ہوتا ہے آپ کے پاس لیڈرشپ، پھر ہوتا ہے کیڈر۔ ہمارے پاس نہ آئیڈیالوجی ہے، وہ سچ بتائے کون سی معاشی ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے جس پہ آج تک کام ہو، وربل نعرے بازی نہیں، نہ ہمارے پاس اس لیول کی کوئی لیڈرشپ ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی کیڈر ہے جس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکیں۔ تو ان چیزوں کے بعد پھر انارکی آتی ہے، اور انارکی کی جو سب سے بہترین انقلابی مثال ہے وہ فرانس کی ہے۔ کتنے بڑی قتل و غارت برگری کے بعد بھی ملک کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو بخاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ سرمایہ داری نظام بھی اس وقت اپنے مکمل ایک تباہی کی طرف پھنس گیا ہوا ہے، ایک کرائسس میں ہے۔ اس سرمایہ داری نظام سے نکال کے پوری دنیا کی 8 ارب آبادی کو کیسے خوشحال کریں گے، اور اس کے سارے امپیکٹ ہم پہ بھی آ رہا ہے، اور پھر ہم آتے ہیں دنیا کی سیاسی جو اس وقت وابستگیاں ہیں اور یا سیاسی سینیریو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی ہے نا جی نظریات کی، جی ہر سیاسی جماعت کا ایک نظریہ ہوتا ہے، جی اور میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں 1985 کے بعد کسی سیاسی جماعت کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ 1985 میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو مختلف گروہ، مختلف لسانی گروہ، مختلف برادریاں، مختلف مذہبی جماعتیں ابھر کے سامنے آئیں، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کا کوئی منشور نہیں رہا، کوئی ان کا پروگرام نہیں رہا، کوئی نظریہ نہیں رہا۔ اور جب نظریہ نہیں رہتا کسی جماعت کا تو آہستہ آہستہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین وجہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں جو خرابی ہے اور اس میں جو بربادی ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا نظریہ چھوڑ چکی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کا صرف نظریہ ایک ہے کہ جیسے تیسے کر کے اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار میں آ کے پھر لوٹ مار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی عام آدمی کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی معاشرے میں بہتری کی فکر ہے، نہ ہی کوئی پاکستان کو یا اپنے ملک کو آگے لے جانے کی فکر ہے۔ اور یہ صورتحال اتنی بدتر ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ ہر جماعت، ہر گروہ ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اس طبقے کی طرف دیکھتا ہے کہ جو آپ کو اقتدار میں لا سکتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے ہماری تنزلی کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا سے بھی آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ خاص طور پر عام آدمی کی زندگی پہ پڑ رہا ہے،
کہ ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں, کوئی عام آدمی کی ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ نہیں. ہر بندہ جو جس عہدے پہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کا جو مال ہے, یہ خزانہ ہے, یہ شیر مادر ہے اور یہ میں لے جاؤں, میرا اس پہ حق ہے. مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے. یہ بات آپ کی بات سے بالکل درست ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ایکسپلائٹیشن ہے. پہلی ایکسپلائٹیشن جو سب سے خطرناک ہے وہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہے. جی. پھر ٹو سم ایکسٹینڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو احتیاط کرتے ہوئے کہ یہاں پہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے. یہ تینوں چیزیں دنیا میں. اب دیکھیں کائنات میں چوتھا تو موضوع نہیں ہے, انسان ہے, خدا ہے اور کائنات ہے. تو کائنات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ کی اکنامکس ہے, پولیٹکس ہے, ساری چیزیں. پھر آپ ایک انسان ہے, اوپر مذہب سے ہم نکل نہیں سکتے. تو اب اس صورتحال میں جہاں پہ ہر سطح پہ ایک ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, اس میں ہم یہ کہیں توقع کر لیں کہ تبدیلی آئے گی تو میر کے اس شعر کے مطابق کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب, تو جن کے اسباب سے ہم بیمار ہیں اس بیماری کا علاج ہم اس کے پاس جا کے ڈھونڈ رہے ہیں جس نے ہمیں درد اور جس نے ہمیں دکھ دیا, جس نے بیماری ہے, اس سے ہم کہتے ہیں ہمارا علاج کرو. جو وجہ بیماری ہے اس کے پاس ہم میرا علاج کیا. یہ سادگی والی بات. اب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اکثریتی آبادی کا مور دین 95% لوگوں کا اپنی قیادتوں سے اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. 2-3 اسلام کے نام پہ ایک تحریک مصطفیٰ کی یہاں پہ تحریک چلی, اس کا جو انجام ہوا, اور سوشلزم کے نام پہ ایک تحریک چلی بھٹو صاحب نے, اس کا بھی جو انجام ہوا. تو اب دونوں طرف سے آپ اس وقت جن اکنامکس کے جن کلچز میں ہیں ان کے اوپر پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہے. آپ تو اس میں سے نہیں نکل سکتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پاکستان میں پہلے تھے 5 لوگ, ایک ہم سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے پیچھے جو وہ فیصلہ کرے وہی ہوگا. دوسری قیادت فضل الرحمان ہے جو ایک رائٹ ونگ کے لوگوں میں سے آ گئے ہیں اور جماعت اسلامی کو بھی ساتھ شامل کر لیں. تیسری قیادت جو ہے تو وہ آپ اسود یار ولی کو لے لیں. چوتھی قیادت جو ہے وہ آپ محمود اچکزئی کو لے لیں, اور ان کے ساتھ ہم 5ویں نمبر پہ عمران خان کو بھی شامل کر لیں, اور پھر ان کے ساتھ بٹھا لیں چیف جو بھی ہمارا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا چیف ہو. کیا یہ سارے ایک جگہ ٹیبل پہ مل کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ لوگوں کا اپنی قیادتوں پہ اعتبار ختم ہو گیا. یہ حقیقت ہے کہ اعتماد نہیں رہا لوگوں کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر بھی کچھ امید ہے تو آج کل کے ینگسٹر سے, نوجوانوں سے. میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ پاکستان میں ہونے والی کرپشن کے خلاف یعنی کہ وہ محنت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ جو آج کل ان کا ڈیجیٹل سسٹم ہے, جو آئی ٹی کا سسٹم ہے, اس میں لوگ گھسے ہوئے ہیں اور نوجوان اس سے ارننگ کر رہے ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں, سچ کو پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان طبقہ جو ہے جو کرپشن سے نفرت کرتا ہے, جو محنت پہ یقین رکھتا ہے, اگر یہ کچھ اور تھوڑی سی سٹرگل کر کے مین سٹریم میں ان کو لایا جائے تو شاید ان کی قیادتیں بھی درست ہو جائیں, وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب روایتی جو ایک سیاست ہے یا روایتی لوٹ مار ہے بہت کر لی لوگوں نے, بہت مال بنا لیا, بہت باقی ملکوں میں دور جا کے جزیرے خرید لیے اور وہاں جائیدادیں بنا لی, تو اب اس ملک کے لیے, اس غریب عوام کے لیے بھی کچھ کر لیں. مجھے اگر امید ہے تو وہ نوجوان طبقے سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میدان عمل میں نکلیں گے تو وہ یقیناً اس ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں. صاحب کا یہ میرا کلیئر جواب ہے کہ وہ سارے مل کر بیٹھے تو وہ نہیں کر سکتے, اور یہی میں نے 1916 میں ایک ویلا کیا تھا جو اس میں موجود ہے آج بھی, کہ یہ جب سب اکٹھے ہوتے میں نے کہا اکٹھے بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ کیا وہ اپنے گلوں میں خود پھندے ڈال دیں گے, پاسبل نہیں ہے. اب رہ گئے نوجوان, اپنی پارٹیوں میں تو کوئی کسی بھی پارٹی میں یوتھ ہے سچ ملک کے نوجوان ان میں انٹرسٹڈ نہیں, اور جہاں پہ ہے وہ بھی کوئی پولیٹیکل, ہم اپنے اگر اس ویژن سے دیکھیں تو اتنا ہوپ فل نہیں ہے. اب وہ نوجوان تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ ایک آئیڈیالوجی مل کر ڈیولپ کرے گا, اور ان تمام لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہوئے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں تمام کے تمام کو ڈیفیٹ کرے گا. تو ان کے پاس تو ایک پوری پاور ہے, وہ ہیں دے آر ناٹ مور دین 2%.
98%. اور انقلاب کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ وہ بھی میکسیمم 4 سے 5%. اب اگر اس ملک میں 4 سے 5% لوگ یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے یہاں تبدیلی لانی ہے، تو وہ تبدیلی زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے میں آ جائے گی. اس سے بھی کم ٹائم لگے گا کہ 5% لاہور کی آبادی کا، لاہور کی اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کا 5% 7.5 لاکھ آدمی بنتا ہے. لاہور میں اگر 7.5 لاکھ آدمی آ جائے تو باقی ملک کی اس آبادی کو سامنے کرے تو 72 گھنٹے میں تو پوری تبدیلی آ جائے گی. بالکل صحیح. لیکن ان کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور ان کے پاس، اور یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. اس وقت بھی پاکستان کے میکسیمم 30 سے 40% لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹڈ ہیں. لیکن آبادی کے اس بڑھتے ہوئے رجحان میں اگلے 15 سے 20 سال میں پاکستان کی مور دین 80% آبادی بے گھر ہو جائے گی، جو لاسٹ یہ جا رہے ہیں. تو تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. پھر جو سوشل میڈیا، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، دنیا میں جو چینجز آئی ہیں، اس سے بہت فرق پڑا ہے. اس سے یہ انقلاب ڈیلے ہوئے. اب پوری دنیا کے انقلاب کے دھانے پر ہے. یہ بے گھر ہونے کی پوزیشن امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی بیکاری بھی آ گئے ہیں، پلوں کے نیچے بھی لوگ سو رہے ہیں. آپ نے وہ دیکھا بھی، آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں. اور بھی بہت سے ممالک وہ جو ایکسپلائٹیشن پہ چل رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے، جو ایکسپلائٹیشن پہ نہیں چل رہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان بھی انقلاب کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، افغانستان بھی، ایران بھی، چین میں کمپیریٹیولی کولیکٹیو کیونکہ گورنمنٹ حالات بہتر ہیں، باقی انڈیا بھی، سری لنکا بھی، فلپائن بھی، ملیشیا بھی، آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں. یہ تمام ممالک، ادھر سے آپ رائٹ سائڈ پہ جب آ جاتے ہیں تو آگے جو عوام، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اکثریت ہے. قطر میں بھی، کویت میں بھی. آگے آپ چل جائیں تو یمن کی صورتحال کو بھی دیکھ لیں، اس کے ساتھ مصر کی صورتحال بھی یہی ہے. تو یہ جو ہمارا سینٹرل ایشیا، ہماری جو 9 آزاد ریاستیں ان سے آپ نکلیں، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، تو یہ ساری صورتحال ترکی تک ایسی پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن کچھ ممالک ہیں ان کی آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہے تو وہ شاید کچھ زیادہ اور وقت نکال جائیں. تو پوری دنیا اکنامک کرائسس کے اس دہانے پر ہے کہ جہاں پہ کیپٹلزم کے متبادل ایک بہت بڑی ترقی کی ضرورت ہے، ہونے اور عام آدمی کی ضرورت ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے کہ اس کو تعلیم بھی ملے، اس کو خوراک بھی ملے، اس کو لباس بھی ملے، اس کو گھر بھی ملے اور اس کو روزگار بھی ملے. اگر یہ پورے عرض پر اس نظریے پہ یہ ہماری یوتھ اکٹھی ہو جاتی ہے، دنیا کی یوتھ اکٹھی ہو جاتی ہے اور یہ باہم آرگنائز ہوتی ہے اور انہیں کسی اچھے انقلابی کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے تو وہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. ایسے ہی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی رہتا ہے. لیکن قیادت جو ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ اس وقت موجودہ جو قیادتیں ہیں ان میں سے کوئی قیادت آگے نکلے. نوجوانوں میں سے قیادت ابھر کے آگے آ سکتی ہے، کلیکٹیو لیڈرشپ بالکل آ سکتی ہے. اس میں کوئی بعید نہیں ہے اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. کلیکٹیو لیڈرشپ اچانک قیادت ایک ابھری ہے اور حالات و واقعات نے اس کو اتنا ڈیولپ کر دیا ہے کہ وہ انقلاب موجود ہے. بالکل گنجائش موجود ہوتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کسی وقت بھی کسی واقعے سے فلیئر اپ ہو کے لوگ اکٹھے ہوں اور انقلاب لے آئے اور اس انقلاب کے نتیجے میں خود ہی کوئی قیادت ابھرے. بغیر قیادت کے بھی انقلاب شروع ہو سکتا ہے، اس میں سے قیادت نکل سکتی ہے. اس لیے اس میں کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں. ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ فرمائیں 2-3 دن سے جو ہمارے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو وہاں ایک کشیدگی ہے، قتل و غارت بھی ہوئی ہے، کافی حد تک ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں کہ بلوچستان اس وقت ایک مکمل انسرجنسی کی صورتحال میں ہے. اور یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے نا، یہ ایک ملک میں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں. اگر ہم بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے ممالک انوالو ہیں. صرف ہمارے وہاں پہ وہ لوکل انسرجنسی نہیں ہے، بہت سے ممالک انوالو ہیں. گوادر کا ایشو ہے، گوادر کو ڈیولپ کس نے نہیں ہونے دینا اور کون اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. وہاں پہ UAE کا ایشو ہے، قطر کا ایشو ہے، کویت کا ایشو ہے، ان کے آپس کی مڈل ایسٹ کی لڑائیوں کا ایشو ہے، ایران کا ایشو ہے، ہمارے بہت بڑے بارڈر سے سمگلنگ کا ایشو ہے، وہاں پہ بہت سے ساری ہمارے جو ذخائر ہیں مختلف چیزوں کے ان کا ایشو ہے. ان تمام ایشوز میں وہ انسرجنسی جس سطح پہ پہنچ چکی ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اکنامکلی، ہمیں فزیکلی جس پاور کی ضرورت ہے ہمارے پاس ابھی بظاہر ہمیں حالات میں لگتا ہے کہ ہم شاید وہاں پہ اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ہوا یہ بہت بڑا واقعہ ہے
اور اس واقعے کی تہ تک جا کے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہاں میں نے آج سے کوئی تقریباً 10-15 سال پہلے کالم لکھا تھا کہ ہمیں جیسے نیو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے نا، ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، جس میں سے ہمیں وہ جو پرانے گدھ ہیں جن کو آپ بلوچستان کے فیوڈلز کہتے ہیں، اب وہ گدھ جو بلوچستان کا مردہ اتنی مدت سے نوچ رہے تھے، اب ان سے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ حالات کو ہم مذاکرات سے، گفتگو سے، پلاننگ سے، اچھی پلاننگ سے، وہاں کی جینوئن لیڈرشپ کو انوالو کر کے ان حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ادراک کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب ہمارے ان حضرات کو یہ ادراک ہو جائے گا کہ یہ ریاست ایک پورے منتخب لوگوں کا نام ہے، آئین کی دفعہ 4 اور 5 میں جو ریاست کی تشریح ہے اس کے مطابق، تو ریاست کو اگر کنسٹیٹیوشنلی اس مقام پر لے جاتے ہیں تو ان مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو حل ہے وہ مذاکرات ہے، وہاں لوگوں کی ایجوکیشن ہے، ان کے ذرائع روزگار کو میں اضافہ کرنا ہے، ان کو مواقع دینا ہے؟ کیونکہ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے بھر صاحب، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے لڑکے اور لڑکیاں ایون وہ اسلحہ لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، اب وہ ٹیررسٹ تو نہیں ہو سکتے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیررسٹ ہوں گے، ایک دن سے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے پورے 70 سال ہیں، ایک دن کی نہیں ہے، 70 سال میں ہم نے حالات کو وہاں پہ پہنچایا۔ اگر آپ جنرل شروف جسے ہم کہتے ہیں شیر محمد مری، کیا انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کے بندوقوں سے لڑائی نہیں کی؟ اس سے پہلے اکبر بگٹی کو نہیں مار دیا گیا؟ اچھا یہ کیوں چیزیں ہوئی ہیں؟ کوئی ایک دن کی نہیں ہے، اس کے پس منظر میں ایک بڑا لمبے اور طویل عرصے کی وہ وہاں کے فیوڈلزم کی ہماری طاقتور حلقوں کی طرف سے ان کی سپورٹ ہے، جس کی بنا پہ وہاں پہ لوگ نے سر اٹھا کے اپنے حقوق مانگنے کی بات کی ہے، جب ہزاریں درجنوں لاشیں رکھ کے سڑک پہ بیٹھے رہتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک دن کی بات ہے، یہ چلتے چلتے یہاں تک بات ہے، اور اس بات کو ہم تو بہت آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ فوری طور پہ اسکال نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ اب امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، تو ان چیزوں کی بہت تیزی سے ایک بڑے لیول پہ تبدیلی آئے گی جو ہمارے لیے بہت بڑی نقصان دہ ہوگی۔ ہم جس کو فائدہ سوچ رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے نقصان کی طرف۔ مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ جو طاقت کا استعمال ہے وہ اس کا حل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا دنیا میں، اس کا ہمیشہ سیاسی حل جو ہے وہ پائیدار ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 78 سال سے ایک مریض کو ایک میڈیسن دے رہے ہیں، اور ایک ہی میڈیسن دیے جا رہے ہیں، بشک پاکستان میں طاقت کا استعمال ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اب بھی اگر طاقت کا یہ استعمال، کیوں صرف طاقت کا استعمال ہی اس کا حل سمجھا جائے؟ وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوا، اس کو 20-25 سال لگے۔ اب یہاں پہ صورتحال ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں KPK کی، جس کو اتنی جلدی سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اس پہ پھر نیکسٹ کسی وقت بحث کریں گے کہ کون سے گروہ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے کیا بین الاقوامی پس منظر کیا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے جنہوں نے بھاگنے کی تیاری کی ہوتی ہے ان کے مقاصد کیا ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے، دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جب دیکھیں ایک مکان ہے، کبھی یہاں سے چھت ٹپک گئی، کبھی وہاں سے چھت ٹپک، کبھی یہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نہیں اس کو اب نئے سرے سے ڈیمالش کر کے اس کو تعمیر کریں۔ اب ایک نئی تعمیر کی ضرورت ہے، کنسٹیٹیوشنلی بھی، فزیکلی بھی، اکنامیکلی بھی، اور پولیٹیکلی بھی، اور اس کے لیے ہماری اگلی نوجوان کو ہم یہ سبق دے رہے ہیں کہ آگے بڑھیں اور اپنے اندر سے کولیکٹیو لیڈرشپ پیدا کریں، اجتماعی طاقتوں کے ساتھ لے کر آئیں، تو تب یہ آنے والے اس کو جو بھی ٹائم لگے گا وہ ان کی مرضی ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہر تعمیر کے لیے پہلے تخریب کی ضرورت ہے، جو سیدھا مارتے ہیں، جو ایک گل سڑ چکا ہے سسٹم، اس کو تخریب کر کے توڑنا پڑے گا، اور نیا نظام، نئی عمارت۔ ہر تعمیر کے لیے نہیں، اس تعمیر کے لیے۔ تھینک یو۔